السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول ہاٹ ورلڈ بائے مظہر کلیم۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ عمران بڑے غور سے اس مشین کو دیکھ رہا تھا۔ مشین نئی تھی اور اس پر موجود اشارے واضح تھے، اور چند لمحوں بعد جب اس کی نظریں ایک تحریر پر پڑیں تو وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا، کیونکہ وہ اب سمجھ گیا تھا کہ یہ مشین تحریر کو ٹرانسمٹ کر کے مخصوص ریز کے ذریعے سیٹلائٹ اور پھر سیٹلائٹ کے ذریعے کسی اور جگہ موجود اس کے ریسیونگ سیٹ تک پہنچا دیتی ہے۔ اور ایک اسکرین پر موجود الفاظ پڑھ کر اس نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا، کیونکہ اسکرین پر جو کچھ نظر آ رہا تھا اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس مشین کو کچھ دیر پہلے باقاعدہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس نے اب اس کی میموری چیک کرنا شروع کر دی تاکہ یہ معلوم کر سکے کہ جو کچھ اس مشین کے ذریعے ٹرانسمٹ کیا گیا ہے وہ کیا ہے، لیکن تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا، کیونکہ میموری میں کچھ نہیں تھا، اور اس کی وجہ بھی وہ سمجھ گیا تھا کہ خاص طور پر ٹرانسمٹ کرنے کے لیے میموری کو لاک کر دیا گیا تھا تاکہ ٹرانسمٹ ہونے والی چیز میموری میں نہ آ سکے۔ اسی لمحے اسے دور سے فائرنگ کی تیز آوازیں سنائی دیں تو وہ مڑا اور ایک بار تو دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا، لیکن پھر واپس موڑ آیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کے ساتھی آسانی سے سب کچھ سنبھال لیں گے۔ درمیانی میز سے بڑی میز پر کمپیوٹر کاغذات وغیرہ پڑے ہوئے تھے اور ان کے اوپر ایک پیپر ویٹ رکھا ہوا تھا۔ عمران نے پیپر ویٹ اٹھایا اور ایک کاغذ اٹھا کر اسے پڑھنے لگا۔ چونکہ کاغذ کمپیوٹر پچنگ میں تھا اس لیے اسے پڑھنے میں اسے کچھ دقت ضرور ہوئی، لیکن پھر وہ بے اختیار اچھل پڑا، کیونکہ اس کاغذ پر جو کچھ کمپیوٹر کوڈ میں لکھا ہوا تھا اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ بات ویپن کے فارمولے کے بارے میں سائنسی اشارے ہیں۔ اس نے جلدی سے دوسرے کاغذات اٹھا کر انہیں پڑھنا شروع کر دیا۔ کاغذات کی تعداد 5 تھی، اور پھر جب اس نے یہ کاغذات پڑھ لیے تو اس کا ذہن خوفناک دھماکوں سے گونج اٹھا۔ کاغذات کے مطابق ہاٹ ویپن کا فارمولہ تیار ہو گیا تھا اور اسے اسرائیل ٹرانسمٹ کیا جانا تھا، اور ٹرانسمیشن مشین بتا رہی تھی کہ اس میں ٹرانسمٹ کر دیا گیا ہے۔ اسی لمحے اسے باہر سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی تو وہ چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ چند لمحوں بعد صفدر اندر داخل ہوا۔ عمران صاحب، سیکیورٹی کے لوگ ہم پر حملہ کرنے آ رہے تھے، ان کو ختم کر دیا گیا ہے۔ البتہ ملحقہ لیبارٹری میں بھی سیکیورٹی کے لوگ اور سائنسدان موجود تھے۔ تنویر باقی ساتھیوں سمیت ان کے ساتھ خاتمہ کرنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ اب ان کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ یہاں کیا ہوا ہے؟ صفدر نے قریب آتے ہوئے کہا۔ ظلم ہو گیا ہے، ہم صرف چند منٹ لیٹ ہو گئے ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، عمران نے کہا تو صفدر بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اوہ، یہ کون آ رہا ہے؟ عمران نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے چونک کر کہا، کیونکہ اسے دور سے کسی آدمی کے قدموں کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ آواز سے یوں لگ رہا تھا جیسے آنے والا بڑے محتاط انداز میں آگے بڑھ رہا ہو۔ اوہ، یہ کون ہو سکتا ہے؟ میں دیکھتا ہوں، صفدر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے واپس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اب کیا کیا جائے؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور آگے بڑھ کر وہ ٹرانسمیشن مشین کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ مشین کو الٹا چلا کر فارمولے کو واپس لے آئے۔ وہ کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک وہ بے اختیار چونک پڑا۔ کیا ہوا عمران؟ ٹرانسمٹ ہو گیا ہے فارمولہ؟ دروازے کی طرف سے کرنل فریدی کی آواز سنائی دی تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ کرنل فریدی کے پیچھے صفدر تھا۔ آپ اکیلے؟ باقی ساتھی لارڈ کروش کے محل میں ہیں، میجر پرمود اور اس کا گروپ بھی وہیں ہے، کرنل فریدی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، جبکہ صفدر وہیں سے واپس مڑ گیا تھا۔ پیر و مرشد، آپ بڑے موقع پر آئے ہیں، کیونکہ اب دعا ہی کام آ سکتی ہے، اور پیر و مرشد جیسے نیک آدمی کی دعا تو لازماً قبول ہوگی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، دعائیں جد و جہد کے نتیجے میں قبول ہوتی ہیں، ہوا کیا ہے کچھ بتاؤ تو صحیح۔ کرنل فریدی نے قریب پہنچتے ہوئے کہا تو عمران نے نخلستان سے یہاں تک پہنچنے کی ساری روایات بتا دی۔ ویری بیڈ، یہ تو بہت برا ہوا، کرنل فریدی نے بھی افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، وہ کیا کہتے ہیں کہ صرف 2 ہاتھ جب لب بام رہ گیا تھا تو کمر ٹوٹ گئی، عمران نے عجیب سے لہجے میں جواب دیا۔ تمہیں اس ڈاکٹر ماہم کو زندہ رکھنا چاہیے تھا تاکہ یہ بتاتا کہ فارمولہ کہاں گیا ہے اور اسے کیسے واپس لایا جا سکتا ہے، کرنل فریدی نے کہا۔ حالات ہی ایسے بن گئے تھے کہ اس کا خاتمہ کرنا پڑا، عمران نے جواب دیا۔ اسی لمحے باہر سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں اور دوسرے ہی لمحے
تنویر، جولیا، صالحہ اور کیپٹن شکیل اندر داخل ہوئے، لیکن وہاں کرنل فریدی کو دیکھ کر بے اختیار رک گئے۔ یہ کرنل فریدی ہیں، میرے پیر و مرشد، عمران نے کہا۔ آپ لوگوں نے ملیکہ لیبارٹری میں بھی آپریشن کر دیا ہوگا، کرنل فریدی نے کہا۔ ہاں، ہم نے وہاں ایک آدمی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا، تنویر نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ تو کرنل فریدی نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا، تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ جہاں تنویر پہنچ جائے کرنل صاحب، وہاں صرف قتل عام ہوتا ہے، عمران نے کہا۔ میں سوچ رہا تھا کہ دوسری لیبارٹری کے کسی سائنسدان سے اس مشین کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں، لیکن اب تو یہ اسکوپ بھی ختم ہو گیا، کرنل فریدی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس مشین کو میں نے چیک کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن سوائے اس کے اور کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس مشین کے ذریعے فارمولہ کسی نامعلوم سیٹلائٹ کے ذریعے کسی نامعلوم مقام پر ٹرانسمٹ کیا گیا ہے، اور لامحالہ یہ مقام اسرائیل میں ہوگا، عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ جب تم نے چیک کر لیا ہے تو اب مزید کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، آؤ واپس چلیں، کرنل فریدی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ آپ بھی چیک کر لیں، آپ بہرحال پیر و مرشد ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ جو بات مجھ ناخلف مرید کی سمجھ میں نہ آئی ہو وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، عمران نے کہا۔ تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تم سب کچھ سمجھ چکے ہو، لیکن کریڈٹ حاصل کرنے کی غرض سے چھپا رہے ہو۔ اگر ایسی بات ہے تو کریڈٹ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس ہاٹ ویپن سے بچانا ہے، اور بس، کرنل فریدی نے سرد لہجے میں کہا۔ ارے یہ بات نہیں ہے کرنل صاحب، میں کیا اور میرا کریڈٹ کیا، میں واقعی نہیں سمجھ سکا، عمران نے کہا۔ تو کرنل فریدی سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا، اور پھر اس نے غور سے مشین کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ ابھی کرنل فریدی چیک کر ہی رہا تھا کہ باہر سے بہت سے قدموں کی آوازیں سنائی دیں، اور تھوڑی دیر بعد میجر پرمود اپنے نائب کیپٹن توفیق کے ساتھ اندر داخل ہوا، اس کے پیچھے کیپٹن حمید اور ملیکہ تھی۔ واہ، اب تو بارات بننے کے چانس بڑھتے جا رہے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ نے تمام سائنسدانوں کا خاتمہ کر دیا ہے، کیا وہ فارمولہ مل گیا ہے؟ یہ کام ہمارے سپر ایکشن ایجنٹ جناب تنویر کا ہے، اس سائنسدانوں کو ہلاک کر کے اصل میں مجھ سے رقابت کا جوش ٹھنڈا کرتا رہتا ہے، کیونکہ میں سائنسدان نہ صحیح، سائنس کا طالب علم تو ضرور ہوں۔ ویسے جہاں تک فارمولے کا تعلق ہے تو فارمولہ اس طرح ہمارے ہاتھ سے نکلا ہے جیسے نور جہاں کے ہاتھ سے کبوتر نکلا تھا، عمران نے کہا۔ تو سب بے اختیار چونک پڑے۔ نور جہاں کے ہاتھ سے کبوتر، کیا مطلب؟ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ملیکہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سنا ہے کہ شہزادہ سلیم کو اطلاع ملی تھی کہ اس کے پسندیدہ کبوتر نور جہاں نے اڑا دیے ہیں، تو وہ نور جہاں کے پاس پہنچا جو ایک کبوتر ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ شہزادہ سلیم نے اس سے پوچھا کہ کبوتر کیسے اڑ گئے؟ اس نے ہاتھ کھول دیے، اور آخری کبوتر جب اڑ گیا تو اس نے بڑی معصومیت سے جواب دیا کہ ایسے، عمران نے مسکراتے ہوئے پوری کہانی سنا دی۔ کرنل صاحب، کیا ہوا ہے؟ میجر پرمود نے کرنل فریدی کی طرف مڑتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ عمران آسانی سے کچھ نہیں بتائے گا۔ وہ عمران کی فطرت جانتا تھا، اور جواب میں کرنل فریدی نے انتہائی سنجیدگی سے اسے ساری تفصیل بتا دی۔ یہ تفصیل ظاہر ہے باقی لوگوں نے بھی سن لی تھی۔ ویری بیڈ، اس کا مطلب ہے کہ مشن ناکام ہو گیا ہے، میجر پرمود نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہاں، بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، کرنل فریدی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ بظاہر کیا مطلب؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ عمران اس فارمولے کو ٹریس کر لے گا، کیونکہ عمران ابھی زندہ سلامت کھڑا نظر آ رہا ہے، اور جب تک یہ زندہ ہے مشن ناکام نہیں ہو سکتا، کرنل فریدی نے جواب دیا۔ تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ میرے بارے میں اس قدر حسن ظن رکھتے ہیں۔ بہرحال، مشن تو ہم نے مکمل کرنا ہے، یہاں نہ صحیح اسرائیل میں صحیح۔ اس مشن میں مسئلہ صرف کسی ایک ملک کا نہیں، پوری دنیا کے اربوں مسلمانوں کا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن کیسے مشن مکمل کریں گے؟ کیا یہ بات حتمی ہے کہ فارمولہ اسرائیل ہی ٹرانسمٹ ہوا ہے؟ نہیں، صرف ایک آئیڈیا ہے، اس مشین سے تو ظاہر نہیں ہوتا کہ ویسے ایسی مشین میں نے پہلے نہیں دیکھی، ورنہ عام ٹرانسمٹ مشینری سے تو معلوم ہو جاتا کہ مشینری کے ذریعے سے ٹرانسمیشن کا ریسیور کہاں نصب ہے، لیکن اس میں کچھ بھی نہیں ہے، عمران نے جواب دیا۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا کرنل صاحب؟ مشن مکمل کرنا ہوگا، اور کیا کرنا ہوگا، کرنل فریدی نے جواب دیا۔ لیکن اب ٹارگٹ کا تعین کیسے ہوگا؟ میجر پرمود نے کہا۔ اسے بہرحال ٹریس کرنا ہوگا۔ اگر تمہارے گروپ میں مشینری کا کوئی ماہر ہو تو اسے بلاؤ تاکہ وہ اس مشینری کو چیک کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بات معلوم کر سکے۔ نہیں، ایسا کوئی ماہر میرے گروپ میں نہیں ہے۔ اوکے، پھر چلو یہاں سے، عمران
तुम इन दोनों लेबॉर्ट्रियों को तबाह कर देना। आप अब कहाँ जा रहे हैं? इस बार इमरान ने संजीदा लहजे में पूछा। मेरा ख्याल है कि हम यहाँ से नाशोल जाएंगे और फिर वहाँ जाकर सोचेंगे कि अब कहाँ जाना चाहिए, कर्नल फरीदी ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। ओके मेजर प्रमोद, अब हमें इजाज़त, कर्नल फरीदी ने कहा। ठीक है, अब और किया भी क्या जा सकता है, मेजर प्रमोद ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। चलो कैप्टन हमीद और मलिका, कर्नल फरीदी ने अपने साथियों से कहा और एक साथ वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। ओके इमरान साहब, मेजर प्रमोद ने इमरान की तरफ देखते हुए कहा। ओके, इमरान ने जवाब दिया और फिर मेजर प्रमोद तौफीक के साथ लेकर वापस चला गया। अब इस हॉल में सिर्फ सफदर रह गया था। हमारे साथी कहाँ हैं? इमरान ने सफदर से मुखातिब होकर कहा। बाहर मौजूद हैं। लेकिन इमरान साहब, ये क्या हुआ है? सफदर ने कहा। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, और मंजूर भी खुदा को यही था कि आखिर में आकर मामला टाइटाई फिश हो जाए। तो तुम बताओ कि क्या किया जा सकता है? इमरान ने जवाब दिया। इमरान साहब, कम अज़ कम आप तो ऐसा ना सोचें, सफदर ने होठ चबाते हुए कहा। हकीकत से नज़रें नहीं चुराई जा सकती, बाकी अल्लाह मेहरबानी करेगा। तुम अपने साथियों को साथ लेकर दोनों लेबॉर्ट्रियों में वायरलेस डिचार्जर मेगा बम फिट कर दो, ताकि इन दोनों का तो झटका किया जा सके, इमरान ने कहा। तो सफदर ने उस बात में सर हिला दिया। शानदार अंदाज में सजे हुए ऑफिस में एक मेज़ के पीछे एक लंबे कद लेकिन दरमियाने जिस्म का आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ था। इसका चेहरा इसके जिसामत की लिहाज से खासा चौड़ा था। इसके बाल लच्छेदार थे जो इसके सर के साइडों पर घुंघरूओं की तरह लटक रहे थे। इसकी बड़ी बड़ी आंखों में तेज़ सुर्खी नुमाया थी। ये लॉर्ड आर्थर था, हॉट वर्ल्ड का किंग। सामने मेज़ पर कई रंगों के फ़ोन सेट मौजूद थे, साथ ही एक इंटरकॉम भी पड़ा था। लॉर्ड आर्थर के सामने मेज़ पर एक फ़ाइल मौजूद थी और वो इस पर झुका हुआ था कि एक सुर्ख रंग के फ़ोन की घंटी मुतरन्नम आवाज़ में बजने लगी। तो लॉर्ड आर्थर ने चौंक कर सर उठाया और फिर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, लॉर्ड आर्थर ने मखसूस लहजे में कहा। इसराइल के प्रेसिडेंट लाइन पर हैं जनाब। दूसरी तरफ से एक इंतहाई मौतबाना आवाज़ सुनाई दी। कराओ बात, लॉर्ड आर्थर ने कहा। हेलो, चंद लम्हों के बाद सदर इसराइल की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। किंग ऑफ हॉट वर्ल्ड बोल रहा हूँ, लॉर्ड आर्थर ने अपने मखसूस लहजे में कहा। किंग, टास्क की क्या पोजीशन है? कब तक ये टास्क मुकम्मल हो जाएगा? जनाब, इंचार्ज साइंसदान से मेरी कल ही बात हुई है। इन्होंने बताया है कि 1.5-2 हफ्ते के अंदर अंदर हॉट वेपन पर काम मुकम्मल हो जाएगा और फॉर्मूला मुकम्मल होते ही मुझे भिजवा देंगे ताकि हॉट वेपन को तैयार कराया जा सके। क्या मतलब? क्या अभी सिर्फ फार्मूला तैयार हो रहा है, हॉट वेपन तैयार नहीं हो रहा? इसराइल के सदर ने चौंक कर कहा। जनाब, मैंने पहले भी आपको बताया था कि गुज़िश्ता 5 सालों से इस फार्मूले पर काम हो रहा है। इसमें बार बार ऐसी रुकावटें पैदा हो जाती हैं कि काम मज़ीद आगे बढ़ जाता था, लेकिन अब तमाम रुकावटें दूर हो गई हैं। अब सिर्फ 1.5-2 हफ्ते का काम बाकी रह गया है। हॉट वेपन की तैयारी तो अलहदा फैक्ट्री में होगी और वो फैक्ट्री काम करने के लिए तैयार है। वहाँ साइंसदान भी मौजूद हैं। दरअसल देर फार्मूले में हो रही है, वरना मतलूबा तादाद में वेपन तो हमें 1-1.5 हफ्ते में मिल जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा था किंग ऑफ हॉट वर्ल्ड, तो फिर हेलीकॉप्टर से धुआं फैलाने की ज़रूरत क्या थी? जब वेपन तैयार हो जाते तब भी ये काम हो सकता था, इसराइल के सदर ने कदरे गोसीले लहजे में कहा। जनाब, ऐसा करना ज़रूरी था, वरना हम ज़्यादा से ज़्यादा एक मुल्क को तबाह कर सकते थे। बाकी मुल्क तबाह ना होते और पूरी दुनिया हमारे खिलाफ उठ खड़ी होती। अब वो सब मुतमईन है कि इस धुएं ने इन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया और ये धुएं वाला खुसूसी हेलीकॉप्टर दूसरा नहीं हो सकता था। लेकिन ये वेपन आसानी से फायर किया जा सकता है और इन्हें मालूम भी ना हो सकेगा। हमारे आदमी ये सारी कार्रवाई बैक वक्त तमाम मुस्लिम ममालिक में करेंगे और इनके संभलने से पहले ही तमाम मुस्लिम ममालिक राख का ढेर बन चुके होंगे, लॉर्ड आर्थर ने कहा। लेकिन इस तरह ये 3 खतरनाक ग्रुप भी तो हमारे खिलाफ हरकत में ना आते। अब आप देखें के बावजूद इंतहाई सीक्रेट होने के इन्होंने ये बात ट्रेस कर ली है कि हॉट वेपन तैयार करने वाली लेबॉर्ट्री किंग डेजर्ट के नीचे है, इसराइल के सदर ने कहा। जनाब, इसके बावजूद वो कुछ नहीं कर सकते। वो सहरा में एटम बमों की बारिश ही क्यों ना कर दें, वो लेबॉर्ट्री को मामूली सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आप कतई बेफिक्र रहें। हॉट वर्ल्ड अपने काम को ना सिर्फ समझती है बल्कि हर किस्म के खतरों से निमटने की सलाहियत भी रखती है, लॉर्ड आर्थर ने इस बार कदरे खुश लहजे में कहा। हमने आपकी तंजीम को सामने आने से बचाने के लिए वहाँ इसराइल की ब्लू आर्मी को भिजवाया है ताकि इन्हें ये मालूम ना हो सके ये लेबॉर्ट्रियाँ हॉट वर्ल्ड की हैं,
ورنہ وہ آپ کی ہیڈ کوارٹر پر چڑھ دوڑتے۔ اب وہ یہی سمجھتے رہیں گے کہ یہ لیبارٹریاں اسرائیل کی ہیں۔ سمجھتے رہیں۔ اسرائیل کے صدر نے اس بار نرم لہجے میں کہا۔ آپ بے فکر رہیں جناب، سب کچھ ہماری مرضی سے ہوگا، لارڈ آرتھر نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے ذہنی طور پر پاکیشیا سیکرٹ سروس کی طرف سے بے حد فکر ہے۔ یہ لوگ ناممکن کو بھی ممکن بنا لینے کا گر جانتے ہیں۔ صدر نے کہا۔ جناب، صرف 2 ہفتے کی بات ہے، پھر نہ پاکیشیا رہے گا اور نہ ہی پاکیشیا سیکرٹ سروس۔ آپ بے فکر رہیں، لارڈ آرتھر نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، شکریہ، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم کر دیا گیا تو لارڈ آرتھر نے برا سا منہ بناتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اس گرینڈ آپریشن کے بعد میں خود صدر بن جاؤں گا۔ اس قدر بزدل آدمی کو صدر کی سیٹ پر نہیں رہنا چاہیے، لارڈ آرتھر نے کہا۔ اب ایسا ہی ہوگا، اس طرح پوری دنیا پر ہاٹ ورلڈ کی حکومت قائم کی جا سکتی ہے، ورنہ یہ صدر جو پاکیشیا جیسے پسماندہ ملک سے اس قدر خوفزدہ ہے، وہ ایکریمیا اور دوسری سپر پاورز کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ لیکن پہلے مسئلہ اس ہاٹ ویپن کی تیاری اور اس کے استعمال کا ہے، لارڈ آرتھر نے ایک بار پھر بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کی ڈاکٹر ماہم سے روزانہ بات ہوتی تھی اور ڈاکٹر ماہم اسے فارمولے کے بارے میں ساتھ ساتھ آگاہ کرتا رہتا تھا، اس لیے لارڈ آرتھر مطمئن تھا کہ فارمولہ واقعی ہی 1.5 ہفتے میں مکمل ہو جائے گا۔ اس نے ڈاکٹر ماہم کو حکم دیا ہوا تھا کہ فارمولہ تیار ہوتے ہی وہ اسے اسپیشل ٹرانسمیشن مشین کے ذریعے ویپن فیکٹری میں بھجوا دے تاکہ وقت بھی ضائع نہ ہو، اور اس قدر اہم فارمولہ کسی آدمی کے ذریعے بھجوانے میں اس کے ضائع ہونے کا بھی خدشہ تھا۔ اس طرح دونوں خدشات دور ہو جاتے۔ ریسیور رکھ کر وہ دوبارہ فائل پر جھک گیا۔ اب اس نے فائل کے 2-3 صفحات ہی پڑھے تھے کہ ساتھ پڑے ہوئے سفید رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو لارڈ آرتھر نے چونک کر اس فون کو اس انداز میں دیکھا جیسے اس فون کی گھنٹی بجنے کی توقع نہ ہو۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، لارڈ آرتھر نے کہا۔ کنگ سے بات کریں، میں WF سے ڈاکٹر گلین بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی تو لارڈ آرتھر بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ یہ کال ڈاکٹر گلین کی تھی جو ہاٹ ویپن فیکٹری کا انچارج تھا۔ یس، کنگ آف ہاٹ ورلڈ بول رہا ہوں۔ اس بار کنگ نے اپنا پورا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ کنگ، ٹرانسمیشن ریسیور سے ایک فارمولہ ٹرانسمٹ ہوا ہے، یہ فارمولہ ہاٹ ویپن کا ہی ہے، جبکہ آپ نے بتایا تھا کہ ابھی اس فارمولے کی تیاری میں 1.5 ہفتہ دیر ہے۔ دوسری طرف سے اس بار مدبانہ لہجے میں کہا گیا تو لارڈ آرتھر بے اختیار کرسی سے اچھل پڑا۔ ویپن فارمولہ ٹرانسمٹ ہو کر آیا ہے، کیا آپ نے چیک کیا ہے؟ یہ فارمولہ ویپن کا ہی ہے اور مکمل ہے؟ یس، میں نے اسے چیک کیا ہے، یہ واقعی ویپن کا فارمولہ ہے اور مکمل بھی ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوہ، یہ کیسے ہو گیا؟ مجھے تو کوئی اطلاع نہیں دی گئی، میں معلوم کر کے آپ کو بتاتا ہوں، لارڈ آرتھر نے کہا اور ایک جھٹکے سے اس نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اتنی جلدی فارمولہ کیسے مکمل ہو گیا؟ اور پھر مجھے ڈاکٹر ماہم نے کوئی اطلاع ہی نہیں دی، کوئی گھپلا لگتا ہے، لارڈ آرتھر نے کہا، اور پھر سیاہ رنگ کے فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے، لیکن جب کافی دیر تک گھنٹی بجتے رہنے کے باوجود کسی نے کوئی نہ ریسیور اٹھایا تو لارڈ آرتھر کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ پریشانی کے تاثرات بھی ابھر آئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ لارڈ آرتھر نے کیڈل دباتے ہوئے کہا، اور پھر ہاتھ اٹھا کر اس نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ اس بار دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی اور پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ راشیل کلب، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ راشیل سے بات کراؤ، میں کنگ بول رہا ہوں، لارڈ آرتھر نے انتہائی روبدار لہجے میں کہا۔ یس سر، یس سر، ہولڈ کریں سر، دوسری طرف سے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو سر، میں راشیل بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ بے حد مؤدبانہ تھا۔ راشیل، کنگ ڈیزرٹ لیبارٹریز کی طرف سے کال کا جواب نہیں آ رہا، تم فوری طور پر وہاں جاؤ اور سپر اسپیشل وے کے ذریعے ڈاکٹر ماہم سے رابطہ کر کے اسے کہو کہ وہ مجھے کال کرے، لارڈ آرتھر نے روبدار لہجے میں کہا۔ یس سر، حکم کی تعمیل ہوگی، دوسری طرف سے کہا گیا تو لارڈ آرتھر نے ریسیور رکھ دیا۔ اسے معلوم تھا کہ راشیل کا رابطہ لارڈ ماہم سے رہتا تھا، ڈاکٹر ماہم سے رہتا تھا، اور وہ اسپیشل وے استعمال کرتا تھا جو اب بھی کھلا ہوا تھا۔ یہ فارمولہ آخر کیسے پہنچ گیا؟ ہوا کیا ہے؟ لارڈ آرتھر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن ظاہر ہے اس کا فون فوری طور پر اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا، اور پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اس نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ راشیل بول رہا ہوں سر۔ یس، کنگ بول رہا ہوں سر۔ کنگ ڈیزرٹ میں دونوں لیبارٹریاں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں، وہاں فوج اور پولیس موجود ہے، وہاں سے لاشیں نکالی جا رہی ہیں، راشیل نے کہا تو لارڈ آرتھر کو یوں محسوس ہوا
جیسے راشیل بات کرنے کی بجائے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل رہا ہے۔ کیا کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مطلب؟ کیا تم ہوش میں ہو؟ لارڈ آرتھر نے یکلخت پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا۔ سر میں خود وہاں سے ہو کر آیا ہوں۔ میں اپنے ذاتی ہیلی کاپٹر پر وہاں پہنچا، پولیس کے افسران وہاں موجود تھے اور فوج کا دستہ بھی وہاں موجود تھا۔ وہاں سے لاشیں نکالی جا رہی ہیں اور وہاں مشینری کے پرزے ہر طرف بکھرے ہوئے پڑے تھے۔ پولیس کے مطابق تمام لاشیں سائنسدانوں کی ہیں اور انہیں گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے۔ ان کے مطابق انہیں اطلاع ملی کہ کنگ ڈیزرٹ میں اچانک انتہائی خوفناک دھماکے ہوئے ہیں، جس پر وہ وہاں پہنچے تو وہاں یہ صورتحال تھی۔ میگا بموں سے دونوں لیبارٹریاں اندر سے تباہ کی گئی ہیں، ان کا ملبہ فضا میں اڑ کر ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ راشیل نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو لارڈ آرتھر کی آنکھیں پھیل کر کانوں سے جا لگیں۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھر آئے تھے جیسے وہ کسی کھنڈر میں داخل ہو گیا ہو۔ کیا تم درست کہہ رہے ہو؟ یس سر، میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، راشیل نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا وہاں سے ایشیائی لوگوں کی لاشیں بھی ملی ہیں؟ نو سر، تمام لاشیں سائنسدانوں کی تھیں کیونکہ ان سب نے سفید اوور آل پہنے ہوئے تھے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، لارڈ آرتھر نے کہا اور ایک جھٹکے سے ریسیور کیڈل پر رکھ دیا۔ یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ فارمولا ٹرانسمٹ ہو کر فیکٹری میں پہنچ گیا ہے اور لیبارٹریاں تباہ ہو گئی ہیں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ لارڈ آرتھر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے۔ وہ کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے ایک فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ڈاکٹر گلین بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے رابطہ ہوتے ہی ڈاکٹر گلین کی آواز سنائی دی۔ کنگ بول رہا ہوں، لارڈ آرتھر نے کہا۔ یس سر، ڈاکٹر گلین نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ فارمولے کو پوری طرح چیک کرائیں اور مجھے بتائیں کہ کیا واقعی یہ ہاٹ ویپن کا ہی فارمولہ ہے اور مکمل بھی ہے یا نہیں، کیونکہ جن لیبارٹریوں میں اس پر کام ہو رہا تھا انہیں دشمنوں نے تباہ کر دیا ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا چکر چلایا ہو کہ یہ فارمولہ کامیاب ہی نہ ہو سکے۔ لارڈ آرتھر نے کہا۔ جناب، میں نے سائنسدانوں کے ساتھ خصوصی میٹنگ کی ہے، فارمولہ درست ہے اور ہر لحاظ سے مکمل بھی ہے۔ آر یو شور؟ لارڈ آرتھر نے کہا۔ یس سر، ڈاکٹر گلین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، پھر اس کی تیاری شروع کرو۔ کب تک مطلوبہ تعداد میں یہ ویپن تیار ہو جائیں گے؟ 1 ماہ جناب، ڈاکٹر گلین نے جواب دیا۔ اوکے، لارڈ آرتھر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ابھی اس نے ریسیور اٹھایا ہی تھا کہ سرخ رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یس، لارڈ آرتھر نے کہا۔ پریزیڈنٹ اسرائیل صاحب لائن پر ہیں جناب، کراؤ بات، لارڈ آرتھر نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ ہیلو، صدر صاحب کی مخصوص آواز سنائی دی۔ کنگ بول رہا ہوں جناب، لارڈ آرتھر نے کہا۔ ہمیں ابھی اطلاع ملی ہے کہ کنگ ڈیزرٹ میں موجود آپ کی دونوں لیبارٹریاں مکمل کر دی گئی طور پر تباہ کر دی گئی ہیں، دوسری طرف سے صدر نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، آپ کو ملنے والی اطلاع بالکل درست ہے، لارڈ آرتھر نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ کیا لیکن وہ ہاٹ ویپن کا فارمولہ، اس کا کیا ہوگا؟ وہ فیکٹری میں پہنچ گیا ہے سر، اس پر کام شروع ہو چکا ہے۔ 1 ماہ کے اندر اندر وہ مطلوبہ تعداد میں تیار ہو جائیں گے اور آئندہ ماہ دنیا بھر کے مسلم ممالک جل کر راکھ کا ڈھیر ہو چکے ہوں گے، لارڈ آرتھر نے جواب دیا۔ لیکن آپ تو کہہ رہے تھے کہ ابھی اس کے مکمل ہونے میں 1.5 ہفتہ رہتا ہے۔ ہمارے سائنسدان دن رات کام کر رہے تھے اور پھر اچانک قدرت کی مہربانی ہو گئی اور فارمولہ جو 1.5 ہفتے بعد مکمل ہونا تھا اچانک مکمل ہو گیا اور انچارج ماہم ڈاکٹر نے اسپیشل ٹرانسمیشن مشین کے ذریعے سے فیکٹری ٹرانسمٹ کر دیا، لارڈ آرتھر نے جواب دیا۔ پھر وہ لیبارٹریاں کیسے تباہ ہو گئیں اور کس نے کی؟ یہ ہمارا اپنا نظام تھا جناب، جیسے ہی فارمولہ فیکٹری پہنچا اسے چیک کر لیا گیا تو میں نے یہاں سے ایک بٹن دبایا اور دونوں لیبارٹریاں تباہ ہو گئیں۔ اس طرح یہ فارمولہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا، ورنہ ایشیائی ایجنٹ یا ایکریمین ایجنٹ وہاں کے سائنسدانوں سے اس کی تفصیل معلوم کر سکتے تھے، اس لیے یہ پہلے ہی میرے پلان میں شامل تھا۔ لارڈ آرتھر نے اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے بات کو دوسرے انداز میں پیش کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، یہ تو سراسر نقصان ہے، اس قدر بڑی اور 2 اہم لیبارٹریاں سائنسدانوں سمیت ختم کر دینا۔ جناب، پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت اور سلطنت کے قیام کے مقابلے میں یہ کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو ایشیائی ایجنٹ ان سائنسدانوں میں سے کسی سے بات معلوم کر لیتے کہ فارمولہ یہاں سے کہاں بھجوایا گیا ہے، اور چونکہ ہاٹ ویپن کو تیار ہونے میں 1 ماہ لگ جاتا ہے اس لیے 1 ماہ کے دوران وہ اس فیکٹری پر ریڈ کر سکتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ انہیں کسی صورت ہی معلوم نہیں ہو سکتا کہ فارمولہ کہاں گیا اور کہاں اس کی تیاری ہو رہی ہے، لارڈ آرتھر نے باقاعدہ دلیل دیتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، آپ واقعی کنگ کہلانے کے لائق ہیں، گڈ شو۔ لیکن کیا یہ فارمولہ کسی آدمی کے ذریعے بھیجا گیا ہے؟ جی نہیں، میں یہ رسک کیسے لے سکتا تھا؟ میں نے ایک انتہائی جدید ٹرانسمیشن مشین وہاں بھجوائی ہوئی تھی۔ اس مشین کا تعلق ایک خفیہ سیٹلائٹ سے تھا
اس مشین کے ذریعے فارمولا سیٹلائٹ میں پہنچا اور پھر وہاں سے فیکٹری پہنچ گیا۔ یہ فیکٹری کہاں ہے اس کا علم تو مجھے بھی نہیں۔ لارڈ آرتھر نے کہا۔ کیا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس قدر اہم فیکٹری کا علم آپ کو بھی نہ ہو؟ پھر کیسے علم ہوگا؟ جناب، جب کسی چیز کو پوری دنیا سے چھپانا ہو تو پھر اس کے لیے انتہائی غیر معمولی اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر گلین کو حکم دیا کہ وہ اپنی ٹیم تیار کریں اور پھر جہاں وہ چاہیں دنیا کے جس خطے میں مناسب سمجھیں فیکٹری تیار کرائیں۔ فنڈز ہاٹ ورلڈ دے گی۔ چنانچہ ڈاکٹر گلین نے ایسا ہی کیا۔ فنڈز ہم نے جاری رکھے، باقی سارا کام ڈاکٹر گلین نے کیا۔ اس ٹرانسمٹ مشین کی ایڈجسٹمنٹ لیبارٹریوں کے انچارج ڈاکٹر ماہم اور فیکٹری کے انچارج ڈاکٹر گلین نے مل کر کی ہے۔ سوائے ڈاکٹر ماہم اور فیکٹری کے انچارج ڈاکٹر گلین کے اور تیسرے آدمی کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ فارمولا کہاں پہنچا، اور ڈاکٹر ماہم کو لیبارٹری کے ساتھ ہی ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس لیے اب صرف ڈاکٹر گلین کو معلوم ہے کہ فیکٹری کہاں ہے، اس لیے اب یہ ہر لحاظ سے محفوظ ہے۔ لارڈ آرتھر نے مزے لے کر تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، آپ واقعی بے حد ذہین ہیں۔ ویری گڈ، اب مجھے مکمل یقین ہو گیا ہے کہ آخری فتح یہودیوں کی ہی ہوگی، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو لارڈ آرتھر نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ وہ اسرائیل کے صدر پر دل ہی دل میں ہنس رہا تھا کہ وہ کس طرح اس کی باتوں میں آ گیا ہے۔ بہرحال اب اسے لیبارٹریوں کی تباہی کا افسوس نہ رہا تھا، وہ اب نارمل ہو چکا تھا۔ لیکن اچانک اسے ایک خیال آیا تو وہ چونک پڑا۔ اوہ، یہ لیبارٹریاں ان ایشیائی ایجنٹوں نے ہی تباہ کی ہیں، تو لامحالہ وہ فارمولے کے پیچھے دوڑے ہوں گے، اور لامحالہ ان کے اذہان میں فوراً ہاٹ ورلڈ کا ہیڈ کوارٹر ہی آئے گا۔ اس لیے اگر میں ایک ماہ کے لیے انڈر گراؤنڈ ہو جاؤں تو مجھے کسی صورت بھی ٹیسٹ نہ کر سکیں گے، اور میرے علاوہ انہیں کسی صورت بھی یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ یہ فیکٹری کہاں ہے۔ پھر اس نے اس طرح کاندھے اچکائے جیسے وہ حتمی فیصلے پر پہنچ گیا ہو، اور اس کے ساتھ ہی اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس کنگ، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ لہجہ مدبانہ تھا۔ مارٹن، میں ایک ماہ کے لیے فلاڈیلفیا جا رہا ہوں۔ ایکس اسپیشل ٹرانسمیٹر پر رابطہ رہے گا اور بس۔ یس سر، دوسری طرف سے مدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ تو لارڈ آرتھر نے ریسیور رکھ دیا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا تاکہ ایک ماہ کے لیے انڈر گراؤنڈ ہو سکے۔ مارٹن ہیڈ کوارٹر کا انچارج تھا، اور گو لارڈ آرتھر نے اس کے سامنے فلاڈیلفیا کا نام لیا تھا، لیکن اس کا کوئی ارادہ فلاڈیلفیا جانے کا نہیں تھا۔ وہ ایکریمیا کی ایک اور ریاست ہیمفرے جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ ایکس اسپیشل ٹرانسمیٹر کا حوالہ اس نے اس لیے دیا تھا کہ اس ٹرانسمیٹر سے پوری دنیا کے کسی بھی کونے میں رابطہ ہو سکتا تھا۔ یہ سب کچھ اس نے حفظ ما تقدم کے طور پر کیا تھا، تاکہ اگر کسی طرح بھی ایشیائی ایجنٹ مارٹن تک پہنچ جائیں تب بھی وہ اسے فلاڈیلفیا میں ہی تلاش کرتے رہ جائیں گے۔